بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ بہت شکریہ جناب، یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب نے وقت نکالا ہے، تہہ دل سے ویڈیو کے آغاز میں ہی آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور میری دعا ہے آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب ایک بڑی خبر، ظہیر اور شبیر کے کیس میں، زہرا کاظمی کے کیس میں ایک بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جناب، عدالت کی جانب سے جن لوگوں کو گرفتار کروایا گیا، یا ظہیر اور شبیر یا دیگر جو لوگ تھے، ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ مفرور بھی تھے۔ کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں، آپ لوگ کے بے شمار سوالات ہوتے ہیں، اکثر انسٹاگرام پر آپ لوگ سوالات کرتے ہیں، واٹس ایپ پر کرتے ہیں، میں ہر ایک کا جواب نہیں دے پاتا، لیکن کوشش میری ہوتی ہے کہ تمام لوگوں کو جواب دوں۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو سلمان.MRZAA کے نام سے میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، چاہیں تو آپ میسج کریں، چاہیں تو فالو کریں، انشاءاللہ میں آپ کے میسج کا رپلائی کوشش کروں گا کہ ہر ایک میسج کا رپلائی کروں۔ لیکن جناب ایک بڑی خبر آ رہی ہے، نور بی بی جو کہ مفرور ہیں، اشتہاری ہیں، جو عدالت کی جانب سے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں، پولیس کی سرزنش کی گئی ہے، یہ پوچھا گیا ہے پولیس سے، کہا گیا ہے کہ جناب آپ نے ابھی تک نور بی بی اور رائے خرم ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا، کیونکہ ان کی گرفتاری اب باقاعدہ چلان میں شامل کی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ لوگ بھی ملزمان ہیں۔ جس طرح کے ظہیر اور شبیر ملزمان تھے، تقریباً 33 لوگ تھے، جن میں سے غالباً 5-6 لوگوں کو چھوڑ کے تمام لوگوں کو رہا کر دیا گیا تھا۔ یہ کہہ دیا گیا تھا کہ جناب یہ شک کی بنیاد پر ان کے نام داخل کیے گئے تھے، لیکن عدالت کے اندر پولیس نے ایک بڑا دلچسپ قسم کا موقف اپنایا تھا، اور یہ کہا تھا کہ جناب کراچی میں جو بارشیں ہوئی ہیں نا، ایسا لگتا ہے کہ تمام معاملات یا عدالتی معاملات ہوگا یا پولیس کی جتنی انویسٹیگیشن ہوتی ہے نا، یہ روڈ پر بیٹھ کر ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے، کیونکہ وہ بارش ہوئی اور تمام جو پیپرز تھے وہ خراب ہو گئے۔ وہ اب اس طرح کیوں ہوگا کہ جناب اس میں کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی، جن لوگوں کے نام تھے، جن لوگوں کی چیزیں تھیں، ان لوگوں کی چیزیں اب بالکل ختم ہو گئی۔ یعنی پولیس نے کہا کہ ان کے پاس جتنے بھی ایویڈنسز تھے، جو بھی پیپرز تھے، جو کارروائی تھی، اس پر بارش نے پانی پھیر دیا، تو ہم کچھ کر نہیں سکتے، ہم لاچار ہیں، بے بس ہیں، تو ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی۔ لیکن نور بی بی اور جو رائے خرم تھا، ان کے خلاف کارروائی کا عدالت کی جانب سے کہا گیا، اور لاسٹ ٹائم جو عدالت میں انویسٹیگیٹنگ آفیسر پیش ہوئے تھے، ان سے سرزنش کی گئی تھی، ان سے کہا گیا تھا جناب کہ آپ نے ان کو گرفتار ابھی تک کیوں نہیں کیا۔ اچھا، میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو خبر اس وقت نکل کر سامنے آئی ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب ان کو حراست میں لے لیا گیا ہے، لیکن اتنا یہ ڈھکے چھپے انداز میں حراست میں لیا گیا ہے کہ کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوئی ہے، لیکن خبر خیر کسی نہ کسی طریقے سے لیک ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا زہرا کاظمی کو جب چشتیاں سے برآمد کیا گیا تھا، تو شروع میں یہ خبر کافی زیادہ دبی ہوئی تھی، کسی کو نہیں پتا تھا، جس طرح سے آپریشن کیا گیا، جس طرح سے تمام چیزیں کی گئیں، یہ ایک طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ بڑا خفیہ قسم کا آپریشن تھا، اور اس کے بعد زہرا کاظمی کو انہوں نے بازیاب کرایا تھا اور ظہیر کو انہوں نے گرفتار کیا تھا۔ اسی طرح سے ایک آپریشن کیا گیا ہے اور نور بی بی کو حراست میں لیا گیا ہے۔ نور بی بی کو حراست میں لینے کا اس لیے زیادہ ضروری معاملہ تھا کیونکہ جناب عدالت کی جانب سے بار بار یہ پریشر آ رہا تھا، یہ پریشر ڈالا جا رہا تھا کہ کسی طریقے سے آپ ان لوگوں کو گرفتار کریں، اور عدالت میں پولیس کی جانب سے کیا عذر پیش کیا جا رہا تھا، یہ سن کے آپ اور زیادہ حیران ہو جائیں گے، آپ اور زیادہ پریشان ہو جائیں گے کہ یار ہمارے ملک میں پولیس اس طرح سے کام کرتی ہے۔ انہوں نے کہا جناب پورے ملک میں بارشیں ہیں، پورے ملک میں جناب سیلاب کی صورتحال ہے، ہم کراچی سے باہر نکلتے ہیں تو سیلاب کی صورتحال کا سامنا میں حیدرآباد کے بعد کرنا پڑ جاتا ہے، اور جناب تمام راستے بند ہیں، راستے ٹوٹ گئے ہیں، اس لیے ہم پنجاب نہیں جا سکتے۔ اب آپ یہ سوچئے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ میرے جیسا یا کوئی اور شخص نہیں بات کر رہا ہے، یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے جس کے پاس باقاعدہ اتھارٹی ہے عدالت کے اندر، اور اس نے یہ بات بولی ہے کہ اس کے پاس یہ اتھارٹی ہے کسی کو گرفتار کرنے کی۔ عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ بھائی آپ گرفتار کر کے لائیے۔ انویسٹیگیٹنگ آفیسر اس بے بسی کا مظاہرہ کر رہا ہے کہ جناب کیونکہ پورے ملک میں بارشیں ہیں، کیونکہ پورے ملک میں سیلاب کی صورتحال ہے، اس لیے ہم گرفتار نہیں کر سکتے۔ میں ہمیشہ آپ کو یہ بات بولتا ہوں، ہمیشہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ جناب ظہیر اور شبیر کی طرف پتہ نہیں کیا معاملات ہیں، پتہ نہیں کیا چیز ہے، پولیس کا ایک ایکسٹرا قسم کا جھکاؤ نظر آتا ہے۔ جب عدالت ظہیر اور شبیر کو گرفتار کرنے کا کہتی ہے، عدالت کے اندر سے پروٹوکولز یہ کہتے ہیں، پروٹوکولز ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا، وہ پروٹوکولز یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ ان کو ہتھکڑی لگائیں، ہتھکڑی لگانے کے بعد آپ گاڑی بٹھائیں، لیکن جناب ان کو جتنے پیار سے لے کے جایا جا رہا ہوتا ہے، یہ سب آپ نے مناظر میں دیکھا ہوگا، اور جس طرح سے بٹھایا جاتا ہے، پھر جیل کے اندر دونوں کے درمیان، دونوں کے ساتھ جو ایک نرم رویہ رکھا جاتا ہے، یہ ایک انتہائی حیرت انگیز معاملہ ہے۔ اور پھر جب نور بی بی کی گرفتاری کی بات آتی ہے، ان کو گرفتار کرنے کی بات کی جاتی ہے، ان کی گرفتاری کے والے سے کہا جاتا ہے، تب ایک عذر پیش کیا جاتا ہے، اور عذر ایسا ہوتا ہے، ایک ایسی کو بہانہ ہوتا ہے جو مطلب بچہ بھی اس بات کو یقین نہ کرے، اس بات میں نہ آئے۔ خیر جناب، ابھی ایک چیز نکل کر سامنے آ رہی ہے، اس بات کی تصدیق تو نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب نور بی بی کو حراست میں لیا گیا ہے، اور اس طرح سے حراست میں لیا گیا، بالکل تمام معاملات اس طرح سے کیے گئے ہیں جس طرح سے زہرا کاظمی کو چشتیاں سے برآمد کیا گیا تھا۔ بڑا زبردست قسم کا آپریشن تھا، کسی کو اتنا خاص پتہ نہیں چل سکا، ظہیر باہر نکلا تھا، اس کو وہاں سے پھر حراست میں لیا گیا، اور اس کے بعد زہرا کاظمی کو برآمد کیا گیا، پھر کراچی لایا گیا، تمام چیزیں تھیں، کیونکہ اگلی پیشی میں
نور بی بی کو کسی نہ کسی طریقے سے پیش کرنا. اچھا ان کے جو سہولت کار ہیں نا ان کی جانب سے بھی کہا گیا تھا کہ آپ یہ جو نا چھپن چھپائی والا کھیل نہ کھیلیں. جس طرح سے ظہیر اور شبیر زہرا کاظمی کو لے کے پورے پاکستان میں چھپتے پھر رہے تھے, ادھر بھاگتے پھر رہے تھے, یہ معاملات نہیں کریں. ان معاملات کو کر کے دیکھ لیا, ایکسپیرینس کر کے دیکھ لیا ہے, اور اس سے معاملات خراب ہی ہوئے ہیں, بہتر نہیں ہوئے. زہرا کاظمی والا معاملہ ظہیر اور شبیر کے لیے خراب ہی ہوا ہے, بہتر نہیں ہوا ہے. تو ان کے وکلا کی جانب سے اب ان کو یہ شاید کہا گیا تھا یا بولا گیا تھا کہ جناب آپ نے یہ کام نہیں کرنا ہے کہ آپ پولیس کو چکمہ دیتے رہیں اور یہاں وہاں گھومتے رہیں. تو جناب اب اس کی کیا حقیقت ہے یہ آنے والے وقتوں میں پتہ چل جائے گی. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت, زندگی رہی, صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل, میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں. خیال رکھیے گا اپنا, اللہ حافظ.